ایک اور عکس نمودار ہوا تھا جس میں وہ روتی ہوئی اپنے دفاع میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شجر خان نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اسے سخت گرفت میں لیے اس پر دیوانگی کی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا۔ آخری عکس کو دیکھتے ہی شجر خان کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے اٹھ کر حقے کی ہوا اس عکس کی سمت میں اچھالی تھی اور اپنا بھیانک چہرہ اور خجستہ کا کرب زدہ چہرہ دیکھتے تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا۔ کیوں نہیں رہتا میرا خود پر قابو؟ کیوں کرتا ہوں میں ہمیشہ ایسا؟ خود ہی غصے میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، ہاں میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا میں اس سے محبت، میں تو اس سے عشق کرتا تھا۔ پھر کیوں کر بیٹھا میں اپنے ہی عشق کو ناراض؟ وہ اپنے اندر کے درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے مسلسل دیوار پر مکے برساتے خود سے ہی نفرت بیان کر رہا تھا۔ میں کس منہ سے جاؤں اس کے پاس معافی مانگنے؟ کس منہ سے جاؤں؟ وہ روتے ہوئے زمین پر ڈہ سا گیا تھا، شکستہ حال۔ وہ کہیں سے بھی گاؤں کا وڈیرا سردار شجر خان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، لیکن اسے ان کی پرواہ ہی کب تھی۔ میرے اس دل کو سکون نہیں مل رہا، میرے اس تڑپتے دل کو سکون۔ میں کہاں جاؤں، کہاں سکون تلاش کروں؟ یا میرے مولا رحم کر، مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اس سے دوری میری جان پر بن رہی ہے۔ جب تکلیفات سے سوا ہوئی تو وہ آنسو صاف کرتے اپنی لال سرخ آنکھیں لیے بکھرا حلیہ لیے حویلی کی طرف بڑھا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، سب لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ غصے اور بے چینی سے تن فن کرتا خانم بی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں وہ دشمن جاں دوائیوں کے زیر اثر آرام کر رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا جب سے اسے بچے کے بارے میں پتہ لگا تھا تب سے وہ ایک بار روئی تک نہیں تھی۔ نہ جانے کتنا درد اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی۔ شاید اس کا بھروسہ اب سب پر سے اٹھ گیا تھا۔ شجر خان اس کے قریب گیا تھا اور دو زانوں ہو کر بیٹھتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو کہ ایک ہی دن میں کملا کر رہ گیا تھا، اور وجہ وہ خود تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے چہرے کو تکتے اپنے دہکتے دل کو سکون دیتا رہا۔ خانم بی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جس خاموشی سے وہ آیا تھا اسی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح ناشتے پر سب موجود تھے۔ خانم بی نے خجستہ کو خود اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کروایا تھا۔ مورے بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتے اس کی دلجوئی کرتی رہی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی ہاں ہوں کے علاوہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کے منہ پر تو جیسے کفل لگ چکا تھا۔ خانم بی اور مورے نے جب اس کے جسم کے اندرونی حصوں پر تشدد کے نشانات دیکھے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئی تھیں۔ خانم بی کو تو شجر پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ سامنے ہوتا تو اس کو بھی ایسی ہی تکلیف سے دوچار کرتی۔ شیر خان، خانم بی نے شیر خان کو آواز لگائی تھی، شجر خان سے کہو۔ خانم بی نے اسے بیٹھک میں یاد کیا ہے، اور جمیلہ کو بلوا کر اپنا مطلوبہ سامان لے کر وہ بیٹھک میں بیٹھی غصے میں بھری شجر خان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شجر خان ان کے سامنے موجود تھا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے شیر خان کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور جمیلہ کو کہلوا کر خجستہ کو بلوایا تھا، جو شجر خان کو پوری طرح نظر انداز کرتے خانم بی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ خانم بی نے وہ بیلٹ اٹھایا تھا اور شجر خان کے جسم پہ ایک زوردار ضرب لگائی تھی۔ اس دوران شجر خان کی نظریں بس خجستہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جو بالکل خاموش تھی، جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ شجر خان کے منہ سے ایک اف تک نہ نکلی تھی۔ وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا تھا۔ اس کے زخموں پر جب دوبارہ سے وہی بیلٹ پڑا تو اس کے منہ سے ایک کراہ آواز کی صورت میں نکلی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے خجستہ کے ساتھ ظلم کی ہر حد پار کی تھی، اور اب بھی وہ دعوے دار تھا کہ وہ اسے عشق کرتا ہے۔
خجستہ نے کوئی تاثر نہ دیا تھا، بلکہ وہ یکٹک سامنے موجود دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک پل کے لیے شجر خان کو لگا کہ جیسے خجستہ مسکرائی ہو، لیکن اس نے اسے اپنا وہم جانتے اپنا سر دوبارہ جھکا لیا تھا۔ اسے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، جیسے زخموں پر کسی نے مرچی مال دی ہو۔ خانم بھی مار مار کر ہانپ چکی تھی۔ انہوں نے بیلٹ ایک طرف پھینکا تھا اور خجستہ کو دیکھا تھا، جس کی نظریں دوسری طرف تھیں۔ جمیلہ نے فوراً سے پانی لا کے ان کے آگے کیا تھا۔ دیکھ لو اسے، وہ تمہیں مار کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے چہرہ دوسری طرف موڑ چکی ہے۔ اور تم، تو ہے تم پر شجر خان، تم نے ہماری عزت کو خاک کر دیا۔ وہ غم اور غصے سے متنفر سے بولی تھی۔ احساس ہوا کس قدر تکلیف دے چکے ہو تم خجستہ کو۔ اسے ظاہری مار نے نہیں مارا ہے، یہ ظاہری زخم تو بڑھ جائیں گے، لیکن اس کی کوکھ جو تم اجاڑ چکے ہو، نہ اس کا بھگتان تم کبھی بھر پاؤ گے۔ انہوں نے جمیلہ کو اشارہ کیا جو خجستہ کو وہاں سے لے کے جا چکی تھی۔ وہ خود بھی وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے شجر خان ویسے ہی جھکے سر کے ساتھ زمین پر بیٹھا رہ گیا۔ پورے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی اور اس کی حالت دیکھتے اسے اپنے تڑپتی سینے سے لگائے بے تحاشا رو دی تھی۔ شجر خان کو بھی سہارا مل چکا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ مورے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اسے کہو ایک آخری بار مجھے معاف کر دے، میں اس کا غلام بن کر رہوں گا، بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا مورے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ مورے نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کی تھیں۔ وہ وہیں فرش پر پڑا سو چکا تھا۔ آرمینہ بیگم نے اس کے زخموں پر ٹیوب لگا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور سہارا دے کر اسے کمرے تک پہنچایا تھا۔ اسد خان کھڑے سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھے تھے۔ اس نے جو کیا تھا اس کی سزا ملنا ضروری تھا، ورنہ وہ اور خود سر ہو جاتا۔ انہوں نے سر جھٹکا اور کمرے میں چلے گئے۔ آرمینہ بیگم نے ان کو کھڑا دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح سخت دل نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی شجر خان کی ہے، لیکن وہ ماں تھی، اپنے لختے جگر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے اوپر چادر دیتے کمرے کی بتی بجھائی تھی اور خود باہر چلی گئی تھی۔ خجستہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے اپنا وجود بہت خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک میں بہادر بن کر رہی ہوں، لیکن کیا پتا تھا میرا آج مجھے اس طرح سے توڑے گا۔ شجر خان نے جو کیا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ وہ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائے۔ یہ کہتے اس نے کہکہا لگایا تھا، میں بھی عجیب پاگل ہوں، رہنے کے لیے چھت نہیں اور چلی ہوں اس گھر کو چھوڑ کر جانے کے خواب دیکھنے۔ اپنے وجود میں ہوتی تکلیف سے دوری ہوتی۔ وہ اٹھی تھی اور آ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر دور آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ خجستہ نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا تھی کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ خانم کو لگتا تھا انہوں نے کوڑے سے شجر کو مار کر اسے سزا دے دی ہے۔ اب کچھ ہی دنوں میں وہ پچھتاوے میں رہے گا اور پھر وہ سدھر جائے گا۔ جبکہ اسد خان نے خجستہ کے لیے جو قدم اٹھایا تھا اور اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ نک چڑھا پھر سے اس کے سامنے بڑی شان سے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اکی سب بھی تو اسے معاف کر دے گا۔ شجر خان، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ شاید میں بھلا دیتی، لیکن جو تم نے اس معصوم جان کے ساتھ کیا اس کی سزا تمہیں ملے گی، پھر چاہے اس کی معافی کے لیے تمہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن تم مجھے اس معاملے میں کبھی نرم نہیں پاؤ گے۔ خجستہ نے خود سے کہتے بیڈ پہ جاتے وہاں کے سائیڈ والے دراز سے درد کی گولی نکالی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دوائی لینے کی وجہ سے اسے درد کا آرام آ چکا تھا۔ خانم بی نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ تو کب کی جاگ رہی تھی۔ میرے بچے، تمہارا دکھ بڑا ہے، لیکن وقت ہر گھاؤ بھر دیتا ہے۔ امید ہے تم جلدی شجر خان کو معاف کر دو گی۔ میں خود غرض ہو رہی ہوں
کیونکہ میں نے اپنے بچے کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ ایک بار اسے معاف کر دو گی، مجھے یقین ہے وہ اب ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کیا بھی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور تب میں تمہارا ہی ساتھ دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ خانم بی نے اس کے بال سائڈ پر کرتے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ وہ اٹھی اور بچوں کی دائمی خوشی کے لیے نماز تہجد پڑھ کر روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرنے لگی۔ انہوں نے کچھ مسنون دعائیں پڑھتے خجستہ کو پوکھا تھا اور پھر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ آج اس واقعے کو پورے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ شجر کو خجستہ کا سامنا نہ ہونے کے ہی برابر تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ سب کے سونے کے بعد وہ ہر رات اس سے ملنے آتا تھا، جس کی خبر اس کے باپ کو تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی ایک غلطی سے کیا کچھ سیکھتا ہے۔ اس عرصے میں زلیخا سب سے گل مل چکی تھی۔ اس نے اپنی یادداشت نہ آنے کا ڈرامہ اب تک جاری رکھا تھا۔ وہ اپنے اصل منصوبے پر عمل کرنے والی تھی، جو اجڑے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے تہس نہس کرنے والا تھا۔ خانم بی نے آرمینہ بیگم اور اسد خان کو اپنے پاس بیٹھک میں بلوایا تھا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے خانم بی کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھو اسد خان، بے شک شجر خان کی منگ رہ چکی ہے زلیخا، لیکن اس عرصے میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے، اس کے بعد اب میں شجر خان کا رشتہ زلیخا سے کرنے کے حق میں نہیں۔ اس لیے یہی بتانے کے لیے میں تم لوگوں کو یہاں بلوایا ہے کہ میں جلد اب زلیخا کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن خانم بی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ مانگ ہے شجر خان کی۔ اسد کا خون کھول اٹھا تھا یہ بات سنتے۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، وہ مانگ ہے شجر خان کی، اسی شجر خان کی جو اس کی عزت تک کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اپنی مانگ کو تو چھوڑو، وہ تو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے ساتھ میں زلیخا کو باندھ کر ایک اور زندگی تباہ نہیں کروں گی۔ اس لیے تم ذرا اپنے جوش پر قابو رکھو۔ ماں میں ہوں تمہاری، تم میرے باپ مت بنو۔ میں نے فیصلہ لے لیا ہے، اور اب وہی ہوگا جو میں فیصلہ لے چکی ہوں۔ جس کو اعتراض ہے وہ اپنا اعتراض سنبھال کر رکھے۔ لیکن خانم بھی یہ غلط ہے۔ اسد خان نے پھر سے اپنے بیٹے کے حق میں کچھ کہنا چاہا۔ اسد خان، اپنی زبان کو لگام دو، تم اس وقت اپنی ماں سے مخاطب ہو، خانم بی نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور دونوں پر ایک تنفر بھری نظر ڈال کر جاتے جاتے رکی تھی۔ امریز خاتون کو اپنے انداز میں سمجھا دینا، اگر میں نے سمجھایا تو اسے بہت بھاری پڑے گا، اور سب سے اہم بات، میں نے پوچھا نہیں ہے، کسی سے حکم دیا ہے اور اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ جسے اس فیصلے سے انکار ہے وہ یہاں تو کوئی حل بتائے، یا پھر اپنا بوریا بستر اٹھائے اور چلا جائے یہاں سے۔ میں ابھی زندہ ہوں اور حکم میرا ہی مانا جائے گا، میرے مرنے کے بعد کرتے پھرنا جو دل کرے۔ خانم بھی کہتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اسد خان اپنی مٹھی کو بند کیے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، لیکن وہ بد اخلاق نہ تھے کہ اپنی ماں سے بدزبانی کرتے۔ ہو جاؤ خوش اور بتا دو اس کتے کو کہ اپنی منگ کو بیاہ دے اپنے ہی ہاتھوں سے کسی غیر کو۔ اسد خان آرمینہ بیگم پر غصہ نکال کر جا چکے تھے۔ آرمینہ بیگم کو خانم بھی کا یہ فیصلہ پسند آیا تھا، وہ تو خود بھی یہی چاہتی تھی۔ نہیں نہیں، میں یہ شادی تو ہرگز نہیں کروں گی، ویسے بھی میں اب تک اس ڈرپوک عالم کے نکاح میں ہوں، ویسے اب آئے گا اصلی مزہ۔ کھیل اب شروع ہو چکا ہے، ایک طرف خجستہ ہے تو دوسری طرف عالم، مطلب ایک تیر سے 2 نشانے۔ واہ زلیخا، پہلے تو یہ خبر سنتے غصہ آیا تھا، لیکن وہ ڈرامہ کر رہی تھی، اس لیے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، پر اب یہ سب اپنے حق میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ خجستہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ شجر خان آج کافی عرصے بعد گھر واپس آیا تھا۔ اسے مورے نے بلوایا تھا اور زلیخا کے لیے گئے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اسے ان سب سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو راضی تھا۔ بڑی ہوئی شیب، کندھے پہ جھولتی اس کی شال، ماتھوں پر شکنے کا جال، وہ کہیں سے بھی پرانا والا شجر خان نہیں تھا، وہ تو بالکل بدل چکا تھا۔ ساری رات وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اس حرام مشروب کا استعمال کرتا تھا، لیکن سکون اسے پھر بھی میسر نہیں تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا، اس کا ایک ایک قدم من بھر کا ہو چکا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا ہی کر سکے،
لیکن آج نہیں تو کل یہ آمنا سامنا تو ہونا ہی تھا۔ اس نے اپنے سوکھے حلق کو تر کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی وقت خجستہ کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر وہ آ گیا تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ظالم ہے، بہت ظالم۔ خجستہ پاگلوں کی طرح دیوار کو دیکھتے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے بچے ضد نہیں کرتے، تمہارا باپ انسان نہیں جانور ہے، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر اسے پتہ چلا نا تم یہاں آتے ہو تو وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ ہاں مار دے گا وہ تمہیں بھی، چلے جاؤ۔ وہ تخیل میں ہونے والے بچے سے مخاطب تھی اور اب وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ شجر خان کے سینے میں دھڑکتا دل خجستہ کی یہ حالت دیکھتے ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس خجستہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا جس نے اپنا حال بحال کر دیا تھا۔ تم دیکھنا، اب میں اس سے بدلہ لوں گی، میں کسی کے ساتھ نہ بھاگ جاؤں گی، دیکھنا۔ وہ شیر خان ہے نا وہ۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی کہ شجر خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں خجستہ کے پاس جاتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنے سے بے حد قریب کر گیا تھا۔ خجستہ نے سب سے نظریں بچا کر شیر خان کو اشارہ کیا تھا، جس نے اشارہ سمجھتے اپنی 4 انگلیاں دکھا کر اوپر کا اشارہ کیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ 4 بجے چھت پر اس کا انتظار کرے گا۔ زلیخا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ارے زلیخا، بچے ادھر کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ یہاں بیٹھو، دیکھو میں نے تمہارے لیے بالکل تمہاری پسند کا سوٹ بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ مورے نے اسے دیکھتے پیار سے بلایا تھا اور اس کے لیے بنایا گیا اپنا قبائلی سوٹ اسے دکھایا تھا۔ واہ مورے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس گھر میں خجستہ بھابھی بھی تو ہے نا، تو اس کے لیے نہیں بنایا آپ نے؟ مورے تو اس کی بات سن کے ہی حیران رہ گئی۔ بھابھی؟ ہاں، وہ جو شجر خان کہتا ہے وہ ہمارا لالا ہے، ہم اس کا بہن ہے، ہماری عزت کا محافظ ہے وہ، تو اس کی بیوی تو میری بھابھی ہوئی نا۔ زلیخا نے ہنستے ہوئے ہاتھ پر تالی مارتے کہا تھا۔ یہ باتیں کرتے وہ اندر سے خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن یہ ڈرامہ کرنا بھی ضروری تھا۔ ہاں وہ صحیح کہتا ہے، وہ تمہارا کزن بھائی ہے اور خجستہ تمہاری بھابھی۔ مورے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ لیکن مورے، اگر وہ بھابھی ہے تو باہر کیوں نہیں آتا، بات بھی نہیں کرتا سب سے، بس خاموش رہتا ہے، کیوں؟ کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ زلیخا سے جتنا ہو سکا اس نے لہجے میں بےچارگی لا کر مورے سے سوال پوچھا تھا۔ اس بچے پر تو قیامت ٹوٹا ہے، قیامت، بڑی مشکل سے وہ سنبھلی ہے۔ اس کے سامنے کسی بات کا ذکر نہ کرنا۔ اور ہاں، تم نے دوائی لی ہے وقت پر؟ مورے نے اب اسے آڑے ہاتھوں جا لیا تھا۔ ارے میں نے کھا لیا وہ کڑوی گولی، دل تو نہیں مانا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے کھا لیا، اس نے مورے کے گلے میں باہیں ڈالتے مسکرا کر کہا تھا، لیکن نظریں اس کی چھت کی طرف تھیں جہاں پر اسے شیر خان جاتا ہوا نظر آیا تھا۔ مورے، آج میرا دل آپ کے ہاتھ کا وہ گڑ اور اخروٹ والا پراٹھا کھانے کا کر رہا ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن ابھی تو شام ہے، اس وقت آؤ گی؟ مورے نے حیرانگی سے اسے دیکھتے دریافت کرنا چاہا۔ جی مورے، بس دل کر رہا ہے نا، زلیخا نے بےچارگی طاری کرتے کہا۔ ارے تو اس میں کیا پریشانی والی بات ہے، میں ابھی اپنے بچے کے لیے بنا کر لاتی ہوں، تم بھی منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ اور مورے، یاد سے چائے میں چینی نہیں نمک ڈالنا ہے، اس نے مورے کو یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، ابھی بناتی ہوں۔ مورے مسکراتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زلیخا کے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے جلدی سے چھت کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، اسے لگتا تھا جیسے وہ بہت غلط کام کرنے جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی تو غلط ہوا تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا سوچتے اور بار بار اپنے ضمیر کو یہی یاد دہانی کرواتے وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی، اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ جی بی بی جی، کس لیے بلوایا ہے مجھے آپ نے؟ شیر خان نے اسے اوپر آتے دیکھ اس سے وجہ جانی چاہی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اگر شجر خان اسے یوں یہاں دیکھ لیتا تو یقیناً ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جانا تھا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے کیا؟ زلیخا نے دروازہ بند کرتے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں بی بی جی، وہ خان نے دیکھ لیا تو
وہ ڈرتے ڈرتے اپنی بات کرتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ تم پریشان مت ہو، تمہارا خان یہاں نہیں آئے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے میں مدعے پہ آتی ہوں۔ میں نے اس دن تمہاری باتیں سن لی تھی جب تم کسی کو فون پر بتا رہے تھے کہ خجستہ کو اغوا تم نے کیا تھا، جسے سب نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلی گئی تھی۔ سوچو اگر یہ بات شجر خان کو پتہ لگے تو وہ تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گن نہ سکو گے۔ زلیخا نے اسے دیکھتے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بس اب زیادہ بنو مت، میں سب جانتی ہوں تم کتنے دودھ کے دولے ہو۔ میں یہاں تمہاری صفائی سننے نہیں آئے، بلکہ اب جو کہنے والی ہوں اس پر عمل کرو۔ زلیخا نے اپنا سارا منصوبہ اسے بتایا اور اسے دیکھتے اس سے رائے لینا چاہی۔ لیکن بی بی، اگر کسی کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ اس میں میرا ہاتھ ہے تو شجر خان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اس کی پریشانی مت لو، میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ اس کا دھیان جائے گا ہی نہیں تمہاری طرف۔ جلد از جلد اس منصوبے پر عمل کرو۔ وہ اسے ہدایت کرتے خود مورے کے پاس واپس چلی گئی تھی، اور اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی کچھ دیر پہلے والی زلیخا ہے جس کے دل میں اس گھر کے مکینوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ بھول رہی تھی کہ وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا اس میں ان سب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن اس وقت اس کے سر پہ بدلے کا بوجھ سوار تھا۔ کل شام اسے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے تھے۔ خجستہ نے اپنا پورا زور لگا کر شجر خان سے دوری بناتے انگلی کی مدد سے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرے قریب بھی مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی مار دے گا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ شجر خان کو دور کرتے دیوار کی طرف منہ کرتے سامنے دیوار کو چلاتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ اس فیس سے باہر آ ہی نہیں پا رہی تھی۔ شیر خان نے دکھ اور سنجیدگی سے اپنے دونوں لبوں کو باہم پیوست کیے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ لیا تھا، اب اسے دوبارہ خجستہ کو اپنے حواسوں میں واپس لانا تھا۔ یہ عمل تکلیف دہ تو تھا، لیکن یہ اب ضروری تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میں تو بس اس دن تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس اسے میری آخری غلطی سمجھ کر وہ اس سے اپنا چہرہ چھپائے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا ہوا بول رہا تھا۔ ابھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اس کے منہ سے بے ساختہ ایک کراہ نکلی تھی۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے فوراً اس سے دور ہوا تھا اور آنکھوں میں حیرانگی اور دکھ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دنیا میں اگر بدصورت مرد کی کوئی شکل ہوتی وہ تمہاری ہوتی شجر خان۔ ہاں، تم اس دنیا کے سب سے بدصورت مرد ہو جس نے اپنی بیوی کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے انسانیت کی ہر حد پار کر دی۔ تم جانتے ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے کیے پر افسوس ہے۔ تم تو بس اپنی آنے والی سلطان کا غم منا رہے ہو جسے مارنے والے بھی تم خود ہی تھے۔ میں پہلے بھی کہیں نہیں تھی، آج بھی کہیں نہیں ہوں، اور آگے بھی تمہاری زندگی میں کہیں نہیں ہوں گی۔ تم صرف خود سے محبت کرتے ہو، اور جانتے ہو خود سے محبت کریں وہ کسی سے وفا نہیں کر سکتے۔ سب جھوٹ تھا جو تم نے کہا، اور آج جو تم کر رہے ہو نا، یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ وہ غصے سے کانپتی آواز میز سے بول رہی تھی۔ شجر خان کے سر سے خون کی ایک لکیر نکلتے اس کے ماتھے تک جا رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ جو تکلیف اسے اس وقت خجستہ کے دل میں بھری اپنے لیے نفرت کو جان کر ہو رہی تھی، یہ معمولی سی چوٹ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ مجھے ایک موقع تو دو، میں تمہیں۔ ابھی وہ بولتا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا تھا۔ کس چیز کا موقع چاہیے تمہیں؟ مجھے دوبارہ سے توڑنے کا؟ اور اب کیا کرنے جا رہے تھے؟ مجھے زندگی کی طرف لا رہے تھے یا میرے مرنے کا سامان تیار کر رہے تھے؟ تمہیں شدت سے بس ایک ہی چیز کرنی آتی ہے، اور وہ ہے نفرت۔ اور یقین جانو اب میں بھی تم سے آخری حد تک نفرت کرنے لگی ہوں، آخری حد تک۔ تمہیں توڑ کر رکھ دوں گی میں، اور اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گی۔ شجر خان تو خجستہ کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ اسے وہ پہلی ملاقات والی خجستہ لگ رہی تھی جو نہ ڈر تھی
اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، مٹھیاں زور سے بھینچے اس نے اپنے غصے پر قابو کیا تھا۔ ہاں، اسے خجستہ کی حالت پر افسوس تھا، لیکن اس سے دوری اب شجر خان کے لیے سہانے روح تھی۔ پتہ ہے، مجھے اس بچے کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اچھا ہوا مر گیا وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح بنتا، ظالم جابر، اور ایک خجستہ کی زندگی برباد ہوتی، اور اگر لڑکی ہوتی تو تمہارے کیے کا بھگتان اسے بھرنا پڑتا۔ اس لیے اچھا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مار دیا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ خوشی تمہاری جھولی میں ڈالی جائے۔ میں آج دعا کرتی ہوں شجر خان کہ تمہیں اولاد کا سکھ کبھی نصیب نہ ہو۔ تم بے چین رہو، تڑپو، لیکن تمہیں یہ خوشی کبھی نصیب نہ ہو۔ وہ غم و غصے کی کیفیت میں چلائی تھی۔ اس کی آواز سن کر جمیلہ فوراً سے خانم کے پاس بھاگی تھی۔ خانم غصہ کی معاف، وہ خجستہ بی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ چلا رہی ہیں۔ خانم اور مورے جلدی سے اپنا کام چھوڑتی خجستہ کو دیکھنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنی عزت پر، دیکھنا میں تمہاری اس عزت کو تار تار کر دوں گی۔ تم مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنی زندگی سے دفع کرو گے۔ میری باتیں لکھ کے رکھ لو، کیونکہ یہ بہت جلد یہ سب ہونے والا ہے۔ تمہاری عزت کو مٹی کر دوں گی، جیسے تم نے مجھے مٹی کر دیا ہے، بے جان مٹی کا پتلا بنا دیا ہے۔ دیکھ لینا، میری بات لکھ کے رکھ لو شجر خان، میں ایسا کروں گی۔ وہ غم و غصے سے چلاتے شجر خان کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ سے چلائی تھی۔ شجر خان نے اپنے لیے اس کی آنکھوں میں جنون کی حد تک نفرت دیکھی تھی، جو دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ خود پر لاکھ پیرے بٹھاتے اس نے باہر کی راہ لی تھی، لیکن دروازے میں خانم مورے اور ان کے پیچھے امریز خانم کو مسکراتا دیکھ وہ اپنی نظریں جھکاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی گاڑی کی آواز سنتے خانم نے شیر خان کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہوئی تھی، جہاں خجستہ ٹوٹی بکھری حالت میں پائی گئی۔ امریز خانم تو خجستہ کی باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی کہ بلا خود ٹلنے والی ہے۔ خانم اور مورے نے خجستہ کو سنبھالا تھا۔ ان کو خجستہ کے نادر خیالات جان کر دکھ ہوا تھا۔ وہ سوچ کر بیٹھی کہ خجستہ کو سمجھائیں گی وہ یوں اپنا گھر برباد نہ کرے، ورنہ خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کون سا طوفان ان کی راہ تک رہا ہے۔ مشکلات ختم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ اصل مشکلات تو اب شروع ہوئی تھیں۔ خجستہ کو دوائی دیتے آرام کا کہہ کر وہ نیچے آ کر تیاریوں میں لگ چکی تھی، کیونکہ آج زلیخا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آنے والے تھے۔ زلیخا نے آج لال رنگ کا قبائلی سوٹ زیب تن کیا تھا، جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل بھر بھر کے لگایا تھا، ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پہنے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی خود کو شیشے میں نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ سب تو فضول میں وہ کر رہی تھی۔ وہ عالم کو تڑپانا چاہتی تھی تاکہ وہ تڑپے اور اس کی غیرت پر چوٹ لگے کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کی بیوی کو لڑکے والے پسند کرنے آ رہے ہیں۔ جتنی میں حسین لگ رہی ہوں نا، اس سے کہیں زیادہ اب زہریلی ہو چکی ہوں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ میرے وجود کے ہر حصے میں زہر تم نے خود بھرا ہے، اب اس کا مزہ چکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تمہیں بھی تو اس زہر سے ملنے والی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے نا۔ وہ آئینے میں دیکھتے خود سے ہم کلام تھی۔ زلیخا بچے ابھی تک تیار؟ مورے اسے لینے کمرے میں آئی تو اس کی صورت دیکھتے ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بچی کو نظر نہ لگے۔ انہوں نے سائڈ سے کاجل لیتے اس کے کان کے پیچھے لگایا تھا۔ جی مورے، میں تو بالکل تیار ہوں، دیکھیں۔ وہ چہرے پہ معصومیت طاری کرتے ان سے بولی، ہاں بچے، یہ دوپٹہ سر پہ اچھے سے سیٹ کر لینا۔ تم جانتی ہو نا خانم کو، اور نیچے جب جاؤ گی تو نظریں جھکا کے رکھنا اور زیادہ بات چیت نہ کرنا کسی سے۔ کیوں مورے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ان کو میری تصویر دکھا دیں، میں نہیں جا رہی نیچے۔ وہ منہ پھلا کر بولی، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ چپ رہنا ہے، نظریں نیچی رکھنی ہے۔ اللہ نے زبان بولنے کے لیے اور آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، تو استعمال تو کرنا پڑے گا نا، ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ مورے کو دیکھتے شرارت سے بولی۔ مورے اسے پہلے کی طرح گھلتے ملتے دے کر دل سے خوش ہوئی۔ مجھے کچھ دیر زلیخا سے بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ امریز بیگم کمرے میں آ کر دیوار کی طرف دیکھتے اپنی بہن آرمینہ بیگم سے مخاطب تھیں۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا،
وہ آرمینہ کی سوتیلی بہن تھی۔ خود کو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ آرمینہ نے اس کے حصے کی خوشیاں اس سے چھینی ہیں، ورنہ آج وہ اس گھر میں ہوتی۔ امریز بیگم بچپن سے ہی آرمینہ سے جلتی تھیں۔ خوبصورت تو دونوں بہنیں ہی تھیں، لیکن آرمینہ کی سیرت اور اس کی حیا کو دیکھتے اسد خان کو بھا گئی تھی، اس لیے آج وہ اس گھر میں موجود تھی۔ تبھی سے امریز کے دل میں اپنی بہن کے لیے حسد اور جلن کے جذبات آ گئے تھے۔ زلیخا نے ایک نظر مورے کو دیکھا اور خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ امریز بیگم نے دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے قریب آتے منہ کو دبوچا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ میری برسوں کی محنت پر یوں پانی پھیر دو گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ شادی میں کسی قیمت پہ نہیں ہونے دوں گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے اغوا ہونے کا راز ہی کیوں نہ سب کے سامنے کھولنا پڑے۔ امریز بیگم اپنا غصہ اس پر نکال کر جا چکی تھی، جبکہ زلیخا بغیر ان کے غصے اور نفرت کا کوئی اثر لیے آئینے کے سامنے گئی اور اپنا چہرہ پھر سے صحیح کرنے لگی۔ اسے اپنی ماں سے اب کوئی امید نہیں تھی، اور امید لگائی بھی کیا جاتی ان کی بلا سے۔ زلیخا مرتی ہے مر جائے، بس ان کو یہ دولت مل جائے، یہاں ان کا راج چلے۔ زلیخا کو لڑکے کی ماں دیکھ کر جا چکی تھی، اور ان کو زلیخا اپنے اکلوتے بیٹے اعجاز راؤ کے لیے پسند بھی آ چکی تھی۔ وہ بس اب جلد از جلد اسے اپنی بہو بنا لینا چاہتی تھی۔ لڑکے کو مردان خانے میں اسد خان اور شجر خان کے پاس بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ سب پٹھان تھے۔ پٹھان رشتہ دیکھنے اور خواتین گھر کے اندر، جبکہ مرد آزاد مرد خانے میں دعوت نوش فرماتے تھے۔ اعجاز ایک نہایت ہی شریف لڑکا تھا، جو کہ شہر میں قیام پذیر تھا۔ اس کی صدر مارکیٹ میں کپڑے کی کئی دکانیں تھیں، اور وہ کپڑا بھی اس کے پارٹنر کی کمپنی سے ہی آتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ 2 گاؤں کی زمینوں کا بھی حساب رکھتا تھا۔ نماز روزے کا پابند اور شریف انسان تھا۔ اسد خان کو وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ شجر کو بھی ڈھونڈنے سے بھی اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی تھی، لیکن وہ اپنی تصدیق کے لیے اپنے بندوں کو اعجاز کی ساری معلومات نکالنے پر لگا چکا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، ہونے کو گھر کی عورت کا رشتہ طے کرنے سے پہلے وہ اتنی تحقیق کروا رہا تھا، اور وہ خود خجستہ کے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شادی کی وجہ سے گھر کا ماحول بدلے گا تو خجستہ بھی صحیح ہو جائے گی، اس کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ برباد کرنے والا ہے۔ وہ لوگ زلیخا کو نہ صرف پسند کر کے بلکہ منگنی کی انگوٹھی بھی بنا کر چلے گئے تھے۔ شادی کی تاریخ انہوں نے اگلے مہینے کی 1 تاریخ یعنی جمعے کے دن کی رکھی تھی۔ جمعے کو نکاح کے بعد اگلے دن سے رسمیں ہونی تھی۔ اس کے بعد رخصتی قرار پائی تھی۔ مورے اور خانم بھی زلیخا کے اتنے اچھے نصیبوں پر خوشی سے نہال تھیں، لیکن زلیخا کے ساتھ ہوئے حادثے کو لے کر خوفزدہ بھی تھی۔ اگر سچ سامنے آ جاتا تو ایک نیا طوفان کھڑا ہونا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اس انگوٹھی کو اتار کر پھینکا تھا اور کمرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ عالم عالم عالم، صرف تمہاری وجہ سے آج مجھے اتنی تکلیف، اتنی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یادداشت ہوتے ہوئے سب سے سچ چھپا کر اس ڈر سے گھوم رہی ہوں کہ نہ جانے کیا سوچیں گے، کیا سوال کریں گے۔ تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود یہ انگوٹھی پہن کر کسی روبوٹ کی طرح سج کر بیٹھی ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ وہ ہچکیوں سے روتے بار بار خود کو ایک ہی بات باور کروا رہی تھی۔ عالم کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ حویلی واپس جا چکی ہے، اس لیے وہ بھی اب گاؤں واپس جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر اس کی نوکری تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ چھٹیاں لے کر چلا جائے۔ گھر جاتے اس نے برکت بیگم سے بات کی۔ مورے، میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن گاؤں سے ہو آؤں، وہاں کی فضاؤں کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلتے ہیں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے جب نینا کی چچی اسے گھسیٹتی ہوئی گھر لے کر آئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اس آوارہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، وہ ہمارے منہ پہ کالک ملنے کی تیاریوں میں ہے۔ اس کی چچی نے نینا کو دھکا دیتے برکت بیگم کی طرف دھکیلا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں بچی کو اس طرح سے ذلیل کر رہی ہیں آپ؟ کچھ خدا کا خوف کریں، یتیم کی آہ 7 آسمانوں تک جاتی ہے۔ برکت بیگم نے ان کو کٹیلی نظروں سے دیکھتے ان پر طنز کیا تھا، جس کا مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بہن بس بس، مجھے یتیمی کا پارٹ نہ پڑھاؤ۔ اپنے گھر میں نظر رکھی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ تمہاری چہیتی
کل سے بستر پر لگی ہوئی ہے اور الٹیاں کیے جا رہی ہے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، یہ کیوں اتنے چکر لگاتی ہے یہاں؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر بولی تھی۔ شاید ان کو موقع چاہیے تھا نینا سے جان چھڑوانے کا، جو آج ان کو مل چکا تھا۔ اتنی بےہودہ باتیں کر رہی ہیں، ذرا شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ یوں کسی کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے۔ لگتا ہے اسی لیے اس پاک ذات نے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ اس لائق ہے ہی نہیں۔ عالم غصے میں بولا۔ بس چپ کرو تم، خود ایسی حرکتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ اور اب آئے بڑے مجھے سکھانے والے۔ اس کے چچا مولوی کو لے کر آ چکے ہیں، نکاح پڑھواؤ اور لے کر جاؤ اسے جہاں جانا ہے، لیکن اب یہ میرے پاس تو ہرگز نہیں رہے گی۔ برکت بیگم تو یہی چاہتی تھی کہ نینا ان کی بہو بنے، لیکن اس طرح سے بنے گی یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن جو بھی تھا وہ اب اس بچی کو مزید پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے عالم کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ چکے تھے۔ عالم تو ان کو دیکھتے ہی ہتھے سے اکڑ گیا تھا اور ماں کو اشارہ کرتے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ نینا اس کا رویہ دیکھ مزید دکھی ہوتی خاموشی سے سسکی بھر گئی تھی۔ نہ جانے اس نے اور کتنا کچھ سہنا تھا۔ مورے، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، میں اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوں، آپ اس کا نکاح اس سے کروا دیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے تم؟ اور شرم نہیں آتی؟ اپنے دوست کو کیا کہو گے؟ ایک لڑکی ہے گری پڑی، اس سے نکاح کر لو۔ یہ اہمیت ہے تمہاری نظر میں اس لڑکی کی جس نے خود سے زیادہ تمہاری ماں کا خیال رکھا ہے؟ مورے، ایسی بات نہیں ہے، اس کی عزت ہے، لیکن میں پھر بھی شادی نہیں کر سکتا۔ میری بات کو سمجھیں، میں پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، اب ایک اور زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ پشیمانی سے بولا۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا کر چکے ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے دریافت کرنا چاہا۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، وہ نظریں چرا گیا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ ماں ہوں میں تمہاری، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں کسی اور سے خفیہ نکاح کر چکا ہوں، اور وہ بھی آج نہیں، پورے 9 مہینے پہلے، اور نکاح میں نے زبردستی کیا تھا اس سے، اسی لیے گاؤں چھوڑ کر شہر آیا تھا۔ وہ شرمندہ سا بولا۔ برکت کے بیگم تو ڈھیس ہی گئی تھی۔ لیکن مورے، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں سب صحیح کر دوں گا، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تم ابھی اور اسی وقت نینا سے نکاح کرو گے، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور میں قطعی اجازت نہیں دوں گی کہ تم میرے جنازے پر بھی آؤ۔ وہ 2 ٹوک بولی۔ جو کچھ عالم کر چکا تھا وہ غلط تھا، لیکن اب نینا کو یہاں چھوڑنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کیا پتا کل کو اس کی چچی اسے کسی جواری یا کسی غلط آدمی کے ساتھ رخصت کر دیتی۔ لیکن مورے، سب سچ جاننے کے بعد بھی میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، تم بس چپ چاپ باہر جا کے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لوگے۔ پھر تھوڑی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ ابھی تو زلیخا کو منانا باقی تھا۔ اگر اسے اس نکاح کا پتہ چلتا تو کیا وہ مانتی؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ اسے پتہ چلنے ہی نہیں دے گا۔ شام میں وہ مورے اور نینا کو لیے گاؤں روانہ ہو چکا تھا، جہاں سے اس کی مشکلات کی شروعات ہو چکی تھی۔ نینا خود کو اب کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اب وہ مطمئن تھی اور کافی خوش بھی تھی۔ اس کی مشکلات اب ختم ہو چکی تھیں۔ وہ شیشے سے بار بار عالم کو دیکھتے مسکرا دیتی اور اس کے دیکھنے سے پہلے ہی باہر دیکھنے لگ جاتی، لیکن وہ انجان تھی، اس کی مشکلات ختم نہیں بلکہ زندگی کی اصل تلخیوں سے تو اب واقف ہونے والی تھی، جن سے وہ بے خبر اپنے آج میں خوشی سے بار بار دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سب لوگ نیچے کاموں میں مصروف تھے۔ شجر خان اسد خان کو منانے کے جتن کر رہا تھا۔ خجستہ نے الگ نو لفٹ کا بورڈ اپنے چہرے پہ سجا رکھا تھا، بلکہ اسے جہاں شجر خان کی موجودگی کا احساس ہوتا وہ وہاں سے چلی جاتی۔ شجر خان کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ خجستہ کو منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے خجستہ کے لیے ایک سوٹ آرڈر کیا تھا، ساتھ میں کچھ اور بھی ضروریات کی اشیاء بھی شامل تھیں۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوتا جب جمیلہ نے اسے اسد خان کا پیغام دیا تھا کہ وہ اسے مردان خانے میں بلا رہے ہیں۔ اس نے وہ سامان جمیلہ کو اندر رکھنے کا کہا اور خود انہی قدموں میں واپس مڑ گیا۔ اسد خان نے اسے کسی کام کے سلسلے میں ڈیرے پر بھیجنا تھا۔ شجر خان کا دل تو نہ تھا، لیکن کام ضروری تھا جس کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر پایا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک نظر اپنے بند کمرے کے دروازے پر ڈالی اور خود باہر نکلتا چلا گیا۔ زلیخا نے جمیلہ کو کاموں میں الجھایا
اور خجستہ کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ کھڑکی میں کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ہم لڑکیوں کے ارمان بھی اس بارش کے قطروں کی طرح سے ہیں، جیسے یہ بے مول ہو رہے ہیں ویسے ہی ہمارے ارمانوں کا قتل کیا جا چکا ہے۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری یادداشت کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ جاننا چاہو گی میں نے یہ سب ناٹک کیوں کیا؟ خجستہ ہونک چہرہ لیے زلیخا کو دیکھ رہی تھی، جو کہیں سے پہلے والی نہیں لگ رہی تھی۔ تو سنو، میرے ساتھ یہ سب تمہارے عاشق عالم نے کیا ہے، شجر خان سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے مجھے اغوا کر کے زبردستی مجھے نکاح کرنے کے لیے راضی کیا۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو وہ میری عزت کو تار تار کرتے شجر خان سے بدلہ لے لے گا۔ میں تب بھی نہیں مانی تھی، مجھے لگا کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ تو جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینکتے مجھے بستر پہ دھکا دیا تھا، اور تب میں سمجھ گئی کہ میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان موجود ہے جسے صرف نوچنا آتا ہے۔ میں نے عزت بچانے کے لیے نکاح کر لیا۔ بے ساختہ دکھ اور اذیت سے وہ کہکہا لگا اٹھی، اور دیکھو اس نے نکاح کے فوراً بعد مجھے بے آبرو کرتے بے ہوشی کی حالت میں ہی ندی کنارے پھینک دیا۔ اس وقت تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی میں تم دونوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سیاہی مل دی گئی۔ اب میں تمہارے اور شجر خان کے نصیب میں بھی وہی سیاہی مل دوں گی۔ یہ کہتے وہ خجستہ کی طرف بڑھی، جو اس کی باتیں اور اذیت کا سنتے بے آواز ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے خجستہ کے منہ کے قریب رومال کیا، جسے اس سے پہلے خجستہ پکڑتی اس کی خوشبو کو محسوس کرتے اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے مکمل طور پہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ زلیخا نے اسے ایک طرف کرتے زلیخا اسے کمرے میں لے جانے لگی۔ اسے یہ سب غلط لگ رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن خود پر گزری یاد کرتے وہ سب کچھ بھلا کر ہر حد پار کر چکی تھی۔ اس نے ٹیبل پر میک اپ کا سامان اٹھایا اور خجستہ کے گلے اور بازوں پر اس نے لال نشانہ بنانے کے لیے اس کے ایک چادر میں ڈھانپ کر شیر خان کو بلایا تھا۔ میں سارا انتظام کر چکی ہوں شیر خان، شجر خان بھی ڈیرے پر جا چکا ہے، اس کے آنے تک تم اپنا کام کر لینا، میں تب تک سب کو نیچے ہی مصروف رکھوں گی، لیکن تم اسے یہاں نہیں بلکہ کونے والے کمرے میں لے جاؤ تاکہ اس کے چلانے کی آواز نیچے نہ آئے۔ وہ اسے ہدایت دیتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ فکر مت کرو زلیخا بی بی، اس کے ساتھ تو جو میں کروں گا، لیکن بخشوں گا تمہیں بھی نہیں۔ اب یہ بھی تو راز ہے نا کہ مجھے یہاں تک لے کر آیا کون؟ وہ خباثت سے ہنستا خجستہ کو اٹھا کر ایک نظر جھانک کر دوسرے کمرے کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ شجر خان جلدی جلدی اپنا کام ختم کر کے شیر خان کو کب سے کال کر رہا تھا، لیکن وہ فون ہی نہ اٹھا رہا تھا۔ اس خبیث کو تو آنے دو، اچھا سبق سکھاؤں گا۔ زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، لیکن بس اب بہت ہو گیا، اب سب کچھ میں اپنے ہی سٹائل میں صحیح کروں گا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں سب، وہ سوچتے سگریٹ سلگاتے گاڑی میں سوار ہوا۔ ادھر شجر خان نے اسے کمرے میں لے جا کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود اس کی طرف بڑھا۔ ہر بار ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہو، اور آج میری قسمت دیکھو، آج اپنی ہی سسرال میں یوں بے بس پڑی ہو۔ آج تو وہ شجر خان بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ شجر خان جیسے ہی گھر داخل ہوا، اسے خجستہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ تب زلیخا اس کے پاس آئی تھی۔ آپ خجستہ بھابی کو ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ وہ آج بڑی خوش تھی، اتنا پیارا تیار ہوئی، ہائے مجھے شرم آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا وہ کونے والے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کے بعد وہ آپ کو معاف کر دے گی۔ زلیخا نے بڑی چلاکی سے شجر کو جلدی سے وہاں سے بھیجنا چاہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جو اس کے ساتھ ہوا وہ خجستہ کے ساتھ ہو، وہ بس ان دونوں میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتی تھی۔